अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम कर रहे हैं मैथ 9 की एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट, जो कि है फैक्टराइज। तो फोर्थ पार्ट में 4 फैक्टर्स और एक अलग से टर्म दी हुई है, हमने इसे फैक्टराइज करना है। यानी कि आंसर में सिर्फ ऐसे ब्रैकेट्स बने हुई होंगी, ऐसे फैक्टर्स बने हुए होंगे, अलग से कोई टर्म नहीं होगी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के जो पार्ट्स हैं वो इस तरह हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x, एक्स स्क्वायर प्लस 5x सेम वैल्यू। इसी तरह सेकंड पार्ट में देखें एक्स स्क्वायर माइनस 4x, एक्स स्क्वायर माइनस 4x सेम वैल्यू। थर्ड में बराबर नहीं था तो हमने दो फैक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करके यही शक्ल लेके आए। अब फोर्थ पार्ट में भी यही करना है। 4 फैक्टर दिए हुए हैं, हमने दो फैक्टर को दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है। अब पता कैसे चलेगा कौन कौन सी 2 ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई करने हैं? देखिए थर्ड पार्ट में हमने पहली और पांचवी को इकट्ठा किया था, क्योंकि बीच में सब में प्लस था। तो पहली और चौथी को इकट्ठा किया था और दूसरी और तीसरी को इकट्ठा किया था, ताकि सेम वैल्यू आ जाए, जैसे दूसरी में है जैसे पहली में है। लेकिन फोर्थ में देखें पहले फैक्टर में प्लस है, दूसरे फैक्टर में माइनस है, फिर प्लस है, फिर माइनस है। तो अगर पहले 2 फैक्टर को इकट्ठा करें, फिर आखिरी 2 फैक्टर को इकट्ठा करें और मल्टीप्लाई करें, तो फिर भी वैल्यू सेम आ सकती है। तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो अब हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो देखें x प्लस 4, x माइनस 5, इन दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इन 2 फैक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, इस x को माइनस 5 से करेंगे तो माइनस 5x हो जाएगा। फिर इस प्लस 4 को x से करेंगे तो प्लस 4x हो जाएगा, इसी प्लस 4 को माइनस 5 से करेंगे तो माइनस 20 हो जाएगा। फिर अगली 2 फैक्टर्स को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो x को x से करेंगे, वैसे ही x स्क्वायर, x को माइनस 7 से करेंगे तो माइनस 7x, 6 को x से करेंगे तो प्लस 6x, प्लस 6 को माइनस 7 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 42 आ जाएगा। तो बस इसे मज़ीद हम सिंप्लीफाई करते हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे आ जाएगा, माइनस 5x प्लस 4x अपोजिट साइन है, तो इसका मतलब है हमने सब्ट्रैक्ट करना है। साइन बड़ी वैल्यू वाला आएगा, 5 बड़ा है तो 5 के साथ माइनस का साइन है तो माइनस 1x आ जाएगा। फिर माइनस 20 है तो वो वैसे ही आ गया। फिर एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे है, ये वैसे का वैसे आ जाएगा, माइनस 7x प्लस 6x। देखें इन 2 टर्म्स को देखें, दोनों के साथ अपोजिट साइन है तो हम माइनस करेंगे और साइन बड़ी वैल्यू वाला आएगा, यानी कि माइनस आएगा। तो क्या हो जाएगा? माइनस 1x हो जाएगा। ये माइनस 42 वैसे का वैसे है, ये माइनस 42 वैसे का वैसे हो गया। देखें एक्स स्क्वायर माइनस 1x, एक्स स्क्वायर माइनस 1x, ये सेम 2 टर्म्स बन गई जैसे क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट में बने हैं। तो अब इस एक्स स्क्वायर माइनस 1x को हम लेट कर लेंगे, y के बराबर कर देंगे। यहाँ कोफिशिएंट जब 1 होता है तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती, आप अकेला माइनस x भी लिखो तो इसका मतलब है कि वो 1x ही है। तो बस हम आगे लेट कर रहे हैं, सपोज कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे लेट, यानी कि हम सपोज कर रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 नहीं लिख रही मैं, एक्स स्क्वायर माइनस x लिख रही हूँ, इज़ इक्वल टू y। देखिए यहाँ पे 1 कोफिशिएंट होता है, यहाँ पे भी 1 कोफिशिएंट है पड़ा। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की जगह पे हम y पुट करते हैं, तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1x की जगह पे y पुट कर देंगे, फिर माइनस 20 है तो माइनस 20 आ जाएगा। फिर एक्स स्क्वायर माइनस 1x है, इसकी जगह पे हम y पुट कर देंगे, फिर माइनस 42 है तो माइनस 42 आ जाएगा। ये देखिए माइनस 505 को तो हम भूल ही गए, जो 60 ही आ रहा है। ये देखिए माइनस 504, माइनस 504। अच्छा अब यहाँ क्या है, 2 ब्रैकेट्स हैं, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनको भी सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, इस y को इस y से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा y स्क्वायर, इस y को जब माइनस 42 से करेंगे तो माइनस 42y, फिर माइनस 20 को y से करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 20y, माइनस 20 को जब माइनस 42 से करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस। 42 को जब 20 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 840 आ जाएगा, माइनस 504 वैसे ही आ रहा है।
تو یہ بریکٹ لگائی ہے، بریکٹ کو ختم کر دیں، بریکٹ لگائیں یا نہ لگائیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو دیکھیں یہ وائی اسکیئر ہے، یہ وائی اسکیئر ہی رہے گا. -42y -20y سیم سائن ہے تو ہم پلس کریں گے اور سائن بڑی ویلیو والا آئے گا، یعنی کہ -62y ہو جائے گا. اب ان دو ٹرمز کو دیکھیں جو کانسٹنٹ ٹرم ہے، ایک کے ساتھ پلس ہے ایک کے ساتھ مائنس ہے، تو ہم سبٹریکٹ کریں گے اور سائن بڑی ویلیو والا آئے گا، یعنی کہ پلس آئے گا. یہ پلس ہو جائے گا. 840 میں سے جب 504 کو مائنس کریں گے تو +336 آ جائے گا. یہ آپ کیلکولیٹر سے بھی نکال سکتے ہو. دیکھیں اب 3 ٹرمز بن گئی. پہلی ٹرم میں جو ویریبل ہے y اس کی پاور 2 ہے، دوسری ٹرم میں y کی پاور 1 ہے، جب کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے یہاں پاور 1 ہوتا ہے، اور تیسری کانسٹنٹ ٹرم ہوتی ہے. جب اس طرح کی کنڈیشن ہو تو ہم نے فیکٹرائز کرنا ہوتا ہے، یعنی کہ 3 ٹرمز سے ہم نے 4 ٹرمز بنانی ہوتی ہیں. تو 4 ٹرمز کیسے بنانی ہوتی ہیں؟ پہلی وائی اسکیئر اور آخری ٹرم کو ہم نے ایز اٹ از لکھ لینا ہوتا ہے. اس بیچ والی ایک ٹرم سے ہم نے ایسی 2 ٹرمز بنانی ہے جنہیں ہم ایڈ یا سبٹریکٹ کریں تو -62y آئے. ان دونوں کو ملٹیپلائی کریں تو وہی آنسر ہے جو پہلی اور آخری ویلیو کو ملٹیپلائی کر کے آنسر آتا ہے. دیکھیں ان دونوں کو ملٹیپلائی کریں تو دیکھیں ہم سائٹ پہ لکھ لیتے ہیں اپنی آسانی کے لیے. یہ آپ کا رف کام ہے، یہ آپ کو کوسچن میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سائٹ پہ اپنی آسانی کے لیے لکھ لیں 36y اسکیئر. یعنی کہ ہم نے جو 2 ٹرمز بنانی ہے اس سے ان دونوں کو ملٹیپلائی کریں تو وہ 36y اسکیئر آئے. اب دیکھیں ہمارے پاس ہے کیا، ہمارے پاس ہے -62y. اب -62y سے بہت ساری 2 ٹرمز بنتی ہیں جنہیں ہم ایڈ یا سبٹریکٹ کریں تو -62y آئے. جب آپ بہت پریکٹس کریں گے تو آپ کو دیکھتے ہی پتہ چل جائے گا. تھوڑا کیلکولیٹر یوز کریں، لیکن ایک بات مائنڈ میں رکھنی ہے. دیکھیں 336y اسکیئر پلس ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہم نے جو 2 ٹرمز بنانی ہیں 62y سے وہ دونوں مائنس میں بنانی ہے. کیوں؟ کیونکہ مائنس پھر کوئی ویلیو پھر مائنس کوئی ویلیو ہوگی، تو جب ان دونوں کو ہم ملٹیپلائی کریں گے تبھی آنسر پلس میں آئے گا نا، کیونکہ ہم نے آنسر پلس میں لے کے آنا ہے جب ان دونوں ٹرمز کو ملٹیپلائی کریں. اب 62y ہے، یعنی کہ ہم نے کوئی ایسی 2 ٹرمز لکھی ہیں جنہیں ہمیں ایڈ کر کے 62y آنسر ہے. سیم سائن ہے تو ایڈ ہی کریں گے نا. تو 62y ہے. 60 اور 2 بھی لکھ سکتے ہیں یہاں پہ 60 لکھ لیں، یہاں پہ 2 لکھ لیں، لیکن جب ان دونوں کو ملٹیپلائی کرتے ہیں تو وہ 336y اسکیئر نہیں آتا، تو اس کا مطلب ہے وہ ہمارا رانگ آنسر ہے. پھر ہم ایسی کون سی 2 ٹرمز بنائیں جنہیں ہم ایڈ کریں تو 62y آئے، لیکن ان دونوں کو ملٹیپلائی کریں تو وہ 336y اسکیئر آئے. تھوڑا سا آپ کو دماغ کھپانا پڑے گا کیلکولیٹر میں، تو تھوڑی دیر بعد آپ کو پتہ چل جائے گا. تو میں نے بھی دماغ کھپا لیا ہے کیلکولیٹر میں، تو دماغ کھپانے کے بعد میرے پاس 2 ٹرمز آ گئی ہیں جو کہ ہیں -56y اور -6y. دیکھیں یہ جو 2 ٹرمز ہیں انہیں ہم ایڈ کرتے ہیں. ایڈ کیوں کرتے ہیں؟ کہ دونوں کے ساتھ مائنس کا سائن ہے، سیم سائن ہے. سیم سائن کیوں ہے؟ کیونکہ ان دونوں کو جب ہم ملٹیپلائی کریں تو وہ +336y اسکیئر آئے گا. سیم سائن ہوں گے تو ملٹیپلائی کر کے پلس آئے گا. تو دیکھیں 56 + 6y کیا بنا 62y. ان دونوں کو ملٹیپلائی کرو، کیلکولیٹر اٹھاؤ، 56 کو 6 سے ملٹیپلائی کرو تو 336y اسکیئر ہی بنتا ہے. اس کا مطلب ہے جو ہم نے 2 ٹرمز بنانی تھی وہ یہی 2 ٹرمز ہیں. تو یہی 2 ٹرم ہم اس ایک ٹرم کی جگہ پہ لکھ لیں گے، یعنی کہ -56y اور -6y. دیکھیں -62y لکھا ہوا ہو یا -56y -6y لکھا ہوا ہو، یہ دونوں باتیں سیم ہیں. تو اس کا مطلب ہے -62y کی جگہ پہ ہم -56y -6y لکھ سکتے ہیں. آگے ہم نے بہت ہی آسان کام ہوتا ہے جو کرنے والا ہوتا ہے. پہلی 2 ٹرمز میں دیکھیں کیا چیز کامن ہے، y کامن ہے، y چلا گیا، ایک y آ گیا، پھر -56y ہے، y چلا گیا تو -56 آ گیا. اگلی 2 ٹرمز میں دیکھا کیا چیز کامن ہے، یہ -6 کامن ہے، -6 چلا گیا، باقی y بچ گیا. جب مائنس کامن لیتے ہیں تو اندر والا سائن تبدیل ہو جاتا ہے، یہاں پلس ہے تو یہ مائنس میں تبدیل ہو جائے گا. تو 336 کا مطلب ہے 6 × 56، تو 6 ہم نے کامن لے لیا تو یہاں پہ 56 آ جائے گا. دیکھیں y -56 y -56 سیم بریکٹ آئی ہے. اس کا مطلب ہے اس ایک ٹرم سے ہم نے جو 2 ٹرمز بنائی ہیں وہ بالکل ٹھیک بنائی ہیں.
تو y مائنس 56 پوری سیم بریکٹ کو ہم کامن لے لیں گے، یعنی کہ y مائنس 56 آ جائے گا، باقی جو چیز بچ جائے گی اسے ہم الگ بریکٹ میں لکھ لیں گے y مائنس 6۔ تو بس یہاں پہ ہم نے لیٹ کیا تھا y کو کسی کے برابر کیا تھا x کے مائنس x کے، تو y کی جگہ پہ ہم یہی ویلیو پٹ کر دیں گے۔ تو 3 الٹے ڈاٹ لگائیں گے، لکھیں گے کیونکہ اس کا مطلب ہوتا ہے کیونکہ بیکاز y برابر ہے ایکس اسکوائر مائنس ایکس کے، تو یہ ہو جائے گا ایکس اسکوائر مائنس ایکس مائنس 56 پھر y ہے تو یہاں پہ بھی پٹ کر دیں گے ایکس اسکوائر مائنس ایکس اور مائنس 6۔ ویسے تو یہ بھی آپ کا آنسر بننا چاہیے، لیکن جب ہم نے دیکھا یہ پھر سے وہی 3 ٹرمز بن رہی ہیں۔ کون سی 3 ٹرمز بن رہی ہیں؟ وہی 3 ٹرمز۔ جب یہ 3 ٹرمز بنتے ہیں تو ہم اس ایک ٹرم سے 2 ٹرمز بناتے ہیں، یعنی 3 ٹرمز سے 4 ٹرمز بناتے ہیں، تو یہاں بھی وہی کام کرنا ہے۔ یہ تھوڑا سمپل ہے، اوپر مشکل تھا تو یہ آپ سمپلی لکھ لو گے، یعنی کہ یہاں بھی یہی کام کرنا ہے، یہاں بھی الگ یہی کام کرنا ہے، یعنی کہ پہلی اور آخری ٹرم کو ہم نے ایز اٹ از لکھ لینا ہوتا ہے۔ اس ایک ٹرم سے ہم ایسی 2 ٹرمز بنائیں گے جنہیں ہم ملٹیپلائی کریں تو مائنس 56 ایکس اسکوائر آئے، ان دونوں کو ایڈ کریں تو مائنس 1 ایکس آئے۔ تو میرے مائنڈ میں خود بخود ہی 2 ٹرمز آ گئی ہیں، یعنی کہ مائنس 8 ایکس پلس 7 ایکس۔ دیکھیں ایک ایکس میں سے 7 ایکس جائے گا تو مائنس 1 ایکس ہوگا، ان دونوں کو ملٹیپلائی کریں گے تو وہی آنسر ہوگا جو پہلی اور آخری ویلیو کو ملٹیپلائی کر کے آتا ہے۔ اب دوسری ہم یہی کام کرتے ہیں، یعنی کہ پہلی اور آخری ٹرم کو ایز اٹ از لکھ لیا، اس بیچ والی ایک ٹرم سے ہم نے 2 ٹرمز بنانی ہے تو میرے دماغ میں آ گئے ہیں، پلس 3x مائنس 2x۔ 3x میں سے 2x جائے گا تو 1x، 3x کو جب 2x سے ملٹیپلائی کریں گے تو 6x اسکوائر آئے گا، یعنی پہلی اور آخری ویلیو کو ملٹیپلائی کر کے جو آنسر آتا ہے وہی آنسر ان 2 کو ملٹیپلائی کر کے آئے۔ آگے بہت مزید سمپل ہے، جیسے ہم نے اوپر کیا ہے، پہلی 2 ٹرمز میں دیکھیں گے کیا چیز کامن ہے، تو x کو کامن لے لیا، یہاں x مائنس 8 بچ گیا، اگلی 2 ٹرمز میں دیکھا تو پلس 7 کامن ہے تو x مائنس 8 آ گیا۔ یہاں پہ وہی کام کریں گے، پہلی 2 ٹرمز میں دیکھیں گے کیا چیز کامن ہے، x کامن ہے تو x پلس 3 آ گیا، اگلی 2 ٹرمز میں دیکھا کیا چیز کامن ہے تو مائنس 2 کامن ہے، x پلس 6 آ گیا۔ جب مائنس کامن لیتے ہیں تو اندر والا سائن تبدیل ہو کے پلس ہو جاتا ہے۔ آگے اس سے بھی زیادہ سمپل ہے، بس بریکٹ ہے سیم ہے، اس کو اکٹھا کر لیں گے، یعنی کہ x مائنس 8 کو اکٹھا کر لیا، جو بچ گیا x پلس 7 اس کو الگ بریکٹ میں لکھ لیں گے۔ اسی طرح x پلس 3 تو اس کو کامن لے لیں گے اور x مائنس 2 کو الگ بریکٹ میں لکھ لیا، اور یہ ہمارا آنسر ہے کوسچن نمبر 4 کے 4th پارٹ کا۔ دیکھیں ہمارے جو آنسر ہے اس میں کوئی الگ سے ٹرم نہیں آ رہی، 4 فیکٹرز 4 بریکٹس بن گئے ہیں، تو یہ ہماری فیکٹرائزڈ فارم ہے۔